السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج پھر آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام کا ایک اور مایہ ناز واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے جانثار جو مقتول بدر عتبہ بن ربیعہ کے فرزند تھے، نام سیدنا حشیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ گرامی القدر سامعین، 17 رمضان المبارک سنہ 2 ہجری، یہ وہ عظیم الشان دن ہے جب اہل مکہ، اہل قریش اپنی ایک زبردست جمعیت لے کر، اپنا ایک زبردست سامان حرب و ضرب لے کر، پوری سطوت اور سلوج کے ساتھ، پورے تم تراک کے ساتھ، مدینہ سے 80 میل دور بدر کے مقام پر اہل توحید کو، بلا کشان اسلام کو نیست و نابود کرنے آئے تھے، اور اپنے سے 1/3 کم جمعیت سے اللہ رب العزت نے یوں پٹوائے، یوں شکست فاش سے دوچار کروایا کہ آج ان کے بڑے بڑے رؤسا کی، آج ان کے بڑے بڑے سرداروں کی قبریں بدر کے میدان کے اندر بکھری پڑی تھیں۔ خون میں غلطاں نشان عبرت بنے ہوئے یہ سردار، جنہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں، جاں سپاروں کے ساتھ جور و تحدی کا، ظلم و ستم کا کوئی ایسا حربہ نہیں چھوڑا تھا جو اپنے تئیں انہوں نے استعمال نہ کیا ہو۔ آج سے سارے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی تیغوں کے سامنے واصل جہنم ہو کر بکھرے پڑے تھے۔ اگر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان عرب سرداروں کو اسی طرح اس کھلے میدان کے اندر ان کی ناشوں کو گدھوں کا رزق بننے کے لیے، درندوں کا رزق بننے کے لیے، چیلوں اور کووں کا رزق بننے کے لیے پھینک دیتے، لیکن قربان جاؤں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ کتنے رحیم اور کریم ہیں۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے عرض کیا کہ بدر کے آس پاس کوئی ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں پر ان عرب سرداروں کو ڈال دیا جائے، تاکہ ان کی ناشیں جو ہے یہ نوچے جانے سے بچ جائیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بدر کے اکناف و اطراف میں جب جائزہ لیا تو ایک بہت عرصے کا غیر مستعمل پرانا کنواں ملا۔ جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے بتلایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ساری ناشوں کو اکٹھا کرو اور اس کنویں کے اندر ڈال۔ جب اس کنویں کے اندر ڈالی گئی، اوپر مٹی اور پتھر ڈالے گئے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور نام لے کر ان سرداروں کے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ باتیں کہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عتبہ بن ربی، اے شیبہ بن ربی، اے ابو جال، اے امیہ بن خلف، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، کیا تم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو کہ اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا؟ مجھے آج آپ پر اللہ رب العزت نے غلبہ اور قوت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کے وعدے سچ ہو گئے۔ تم اکڑے ہو، تم ٹکرائے ہو، تم ظالم اور ظلم اور ستم پہ اترے ہو۔ اللہ رب العزت نے مجھے ان سارے حالات سے گزارنے کے باوجود اس فتح عظیم سے ہمکنار فرمایا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اعلان فرما رہے تھے، اس تحیر خیز منظر کو دیکھ کر صحابہ کرام علیہ رضوان مبہوت ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک ایسے صحابی پر پڑی ہے جو ادھیڑ عمر ہیں، سامنے والے دانتوں میں ایک دانت زیادہ ہے، ایک آنکھ میں قدرے بھینگا پن بھی ہے، اور وہ غم و اندھوں کی تصویر بنے ہوئے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا، بلا کے فرمایا، اشیم، مجھے لگتا ہے تیرے چہرے پہ جو غم کی کیفیت ہے کہ تجھے اپنے باپ کے قتل ہونے کا بہت دکھ ہے۔ حضرت حشیم گویا ہوئے، فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھے اپنے باپ کے قتل ہونے کا رائی کے دانے کے برابر بھی دکھ اور غم نہیں ہے۔ ہاں، مجھے دکھ اور غم اس بات کا ہے کہ میرا باپ ایک سمجھدار انسان تھا، صاحب الرائے انسان تھا، معاملہ فہم انسان تھا، غلط اور صحیح تک پہنچنے میں بہت زیادہ طاق اور ماہر انسان تھا، اور مجھے غالب گمان یہ تھا کہ میرے باپ کو اللہ رب العزت اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیں۔ اب جب یہ میرا ظن اور تخمین ٹوٹا ہے، میری آرزوؤں کا خون ہوا ہے، اور میرا باپ ہدایت کی دولت کے بغیر اس ذلت کی موت سے دوچار ہوا ہے، تو ان جذبات اور احساسات کے ٹوٹنے پر مجھے دکھ ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، دعائے خیر دی۔ ان جذبات اور احساسات کا اظہار کرنے والے یہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ہشام رضی اللہ تعالیٰ بن عتبہ تھے، جو ابو حذیفہ کی کنیت سے مشہور ہوئے۔ گرامی القدر سامعین، اسی معرکہ بدر کے اندر جب صفیں آمنے سامنے آئی ہیں تو انہی کے والد جو قریش کے اس لشکر کی قیادت فرما رہے تھے، انہوں نے حتی المقدور کوشش کی ہے، اور حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ کی اس بات کی بہت سارے ہمارے مورخین نے توثیق بھی کی ہے کہ ٹھیک ہے، یہ عتبہ اور شیبہ یہ کفار کے سردار تھے، لیکن انہوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ اس حد تک کمینگی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے جس حد تک امیہ بن خلف، ابی جہل
اور دوسرے بد نصیبوں کے مقدر میں آیا ہے۔ تو بدر کے میدان کے اندر بھی عتبہ بن ربیعہ نے کوشش کی ہے، اپنا قاصد بھیجا ابو جہل کے پاس کہ ہم ایسی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ابن عم، اپنے چچا زاد بھائی سے لڑنے سے باز آ جائیں اور صلح کی کچھ شرائط پہ بات ہو جائے۔ لیکن ابی جہل بپھر گیا، اس نے کہا جی کہ اس کا بیٹا اس مخالف لشکر میں شامل ہے اور شفقت پدری کی وجہ سے اب یہ ایسی باتیں کہہ رہا ہے، لہٰذا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم میدان عمل کے اندر دیکھ لیں گے کہ ہمارے مقابل جو بھی آئے، ہم جرأت اور بہادری کے ساتھ اس کا سامنا کریں گے، اس کا کلا کمہا کریں گے۔ اب اس قاصد نے آ کر جب یہ بات عتبہ بن ربیعہ کو سنائی تو اس نے فرمایا کہ کل میدان عمل کے اندر دیکھ لیں گے کون بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے، کون حسب اور نسب کی وجہ سے پاؤں پیچھے کھینچتا ہے، یہ تو کل میدان کے اندر پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد پھر عتبہ بن ربیعہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں اور کفار کے لشکر کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور انہیں اس بات کو باور کرنے کی حتی المقدور کوشش کی ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ بھیڑنے کے بجائے بغیر لڑے کچھ شرائط پہ بات کر کے واپس چلتے ہیں۔ لیکن پھر چونکہ ابو جہل اینڈ کمپنی حائل ہو گئی اور انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو گرامی القدر سامعین، جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے ہیں تو روایات میں ملتا ہے کہ یا عتبہ بن ربیعہ نے یا ہشام بن عتبہ، ان کے جو بیٹے مسلمان تھے، سب سے پہلے جو جنگ کی ایک دوسرے کو دعوت دی ہے، ان دونوں باپ بیٹوں نے ایک دوسرے کو للکارا ہے۔ اب جب یہ کیفیت عتبہ کے ساتھ گئی ہوئی حضرت ہشام کی بہن ہند بنت عتبہ کے سامنے پیش آئی تو وہ شدت جذبات سے دوڑتی ہوئی میدان کے اندر آئی ہے اور اس نے حضرت ہشام پہ آ کے کچھ ایسے اشعار کہے ہیں۔ فرمایا یہ جو ایک دانت نے کالا ہوا، سیاہ دل اور سیاہ چہرے والا، بددین، بد باطن، بھینگا، آج اپنے باپ کو آ کے للکار رہا ہے، حالانکہ اس باپ نے اس کے ساتھ کتنے ناز و نام کے ساتھ اس کی پرورش کی، اس کی ضرورتوں، سہولتوں، عیاشیوں کا خیال رکھا، آج باپ کو للکار رہا ہے۔ بہرحال مورخین نے لکھا ہے کہ یہ باپ بیٹا تو بہم آمنے سامنے نہ آ سکے، بیٹے نے پہلو طے کی ہے یا باپ نے کی ہے۔ بہرحال اس جنگ کے اندر ان کے والد عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ان کے ایک اور مشرک بھائی اور ان کے ایک ماموزاد بھائی مسلمانوں کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے ہیں۔ تو اس موقع پر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ایک ہدایت کی تھی، اس کا بھی ایک پس منظر ہے کہ بدر کا یہ معرکہ پیش آنے سے پہلے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی نے خواب دیکھا ہے کہ ایک آگ اٹھتی ہے اور آل عرب کے ان سارے گرہنوں کے اندر داخل ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے جب اس کی تعبیر کے طور پہ بتلایا کہ اہل عرب پہ کوئی ایسی بڑی مصیبت آنے والی ہے کہ اس ہر گھر کے اندر ایک دکھ اور غم کی کوئی کیفیت پیش آئے۔ اب یہ بات جب ابو جہل کے پاس پہنچی تو اس نے بڑی تمسخرانہ انداز میں، تضحیک کے انداز میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات، پھوپھی کی بات کو رد کیا، اس خواب کو رد کیا۔
فرمایا پہلے ان کے مردوں نے نبوت کے دعوے کیے، اب ان کی عورتیں بھی نبوت کے دعوے کرتے۔ پھر حضرت عباس بن عبد المطلب نے بھی ایک خواب دیکھی، تو ان کے ساتھ بھی اس نے اسی طرح کی تضحیک آمیز باتیں کی تھیں۔ تو اس تناظر کے اندر بنو ہاشم کسی بھی صورت مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن مجبوراً انہیں دباؤ کے تحت اس لشکر میں شامل کیا گیا۔ اس کی تفصیل دوسری نشست میں آ چکی ہے، جب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بن کر مسلمانوں کے پاس بدر سے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہدایت کر دی کہ بنو ہاشم کے اور ایک اور قریش کا ایسا بندہ تھا، سردار تھا، جن میں سے بالخصوص حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اور اس بندے کے متعلق جس نے شیب ابی طالب کی قید ختم کروانے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا، اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان دونوں کو کسی صورت قتل نہ کرنا اور باقی سب کے ساتھ بھی رعایت کا معاملہ کرنا، اس لیے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ نہیں بلکہ مجبوری کے تحت اس مارکے میں شامل ہوئے۔ اس پر حضرت ہشام بن عتبہ، ان کا جذبہ ایمانی چونکہ مہمیز لگی ہوئی تھی، یہ گویا ہوئے اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ مارکہ حق و باطل ہے، ہم اگر اپنے باپ دادا کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رعایت نہیں کر سکتے تو پھر بنو ہاشم کے ساتھ بھی رعایت نہیں ہوگی۔ اب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہا کہ عمر دیکھتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جلال میں آ گئے، تلوار نکالی اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ یہ میرا جان نثار اور جان سپار سپاہی ہے، یہ میرے ساتھ محبت رکھتا ہے، یہ مجھ پہ قربان ہونا چاہتا ہے، یہ دشمنی میں نہیں کہہ رہا، یہ فرط جذبات میں کہہ رہا ہے۔ حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت تو چاہیے ہے، لیکن پھر میرے دل کے اندر ہر وقت یہ کلک رہتا کہ نہ جانے اس بات کی وجہ سے مجھ پر کون سا ایسا وبال آ جائے کہ میں ایمان کی دولت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ تو میں نے ایسا جواب دیا ہے اس جذباتی کیفیت کے اندر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ میرے ذہن میں ایک خیال آتا تھا کہ اس کی تلافی صرف اب یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دوں، یہ اس کی تلافی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی۔ بدر کے اندر، احد کے اندر مردانہ وار لڑے اور سارے ان اعزازات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہے، یہ اصحاب بدر میں بھی تھے، اصحاب احد میں بھی تھے، غزوہ تبوک تک کے سارے غزوات میں شریک رہے، یہ اصحاب شجرہ میں بھی شامل تھے، یہ فتح مکہ میں بھی موجود تھے، اور ایک ایسے وقت میں ایمان لایا ہے۔ قریش کے ایک نامی گرامی سردار کے بیٹے ہیں، صاحب حیثیت، مالدار، اللہ تلل، عزت، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب کانوں میں پڑی ہے تو اسلام کی دولت سے ہم آغوش ہو گئے۔ تو باپ نے ان کی شادی خطیب عرب سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی کے ساتھ کروائی ہے، جن کا نام سہلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت سہلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ مشرف اسلام ہوئی تھی، لیکن اسلام قبول کرنے کی وجہ سے جب عتبہ بن ربیعہ باپ کی طرف سے ایک ایسا رد عمل آیا کہ انہوں نے ان کی غرض چھوڑ دی، ان کی دیکھ بھال چھوڑ دی، تو اب اس پریشانی کی کیفیت میں یہ بھی کفار کے مظالم کی انیوں پہ چڑھے ہیں، انہیں بھی ان ساری مشکلات اور پریشانیوں سے گزرنا پڑا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حبش کی طرف پہلی جماعت روانہ کی ہے، اس جماعت کے اندر حضرت حشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت سہلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی۔ اور جب یہ ہجرت حبش کر کے کی طرف جانے لگے
تو مشرکین نے پھر بھی اس قافلے کا تعاقب کیا ہے، وہ کسی بھی صورت مسلمانوں کو آرام اور سکون میں دیکھنا نہیں چاہتے تھے، تو ان کو قتل کرنے کی کوشش میں جب تعاقب کیا ہے تو اتفاقاً اللہ رب العزت نے فضل فرمایا کہ جب یہ بندرگاہ پر پہنچے تو انہیں کشتی مل گئی اور اس پر سوار ہو کر یہ گہرے پانی میں اتر چکے تھے۔ پھر دوسری مرتبہ حبش کے اندر ابھی کچھ عرصہ ہی رہے تھے تو ایک خبر گردش کرتے ہوئے ان کے پاس پہنچی کہ مشرکین مکہ اور جناب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاملات طے ہو گئے ہیں اور اب مسلمان آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ وہاں رہ رہے۔ تو اس خبر کو بنیاد بنا کر جب واپس مکہ کے اندر آئے تو مکہ کے قریب پہنچ کے پتہ چلا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں پہ مظالم اور بڑھ چکے۔ تو پھر بہم مشورہ فرمایا کہ اب کیا کیا جائے۔ مشورے کے اندر یہی طے ہوا کہ ہم عرب کے مختلف قبیلوں کے سرداروں کی پناہ لے کر مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور امیہ بن خلف کی پناہ لے کر یہ مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ لیکن پھر مظالم جب انتہا کو پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پھر ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے تو دوسری مرتبہ بھی ہجرت حبشہ کرنے والوں میں یہ حضرت حشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم شامل ہے۔ پھر فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے مکہ کے اندر آئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی طرف تیسری ہجرت کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا ہے، اور اس کے اندر ان کی انفرادیت یہ ہے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے ہجرت کر کے جو بندہ مدینے میں پہنچا ہے، جو خاندان مدینے میں پہنچا ہے، وہ حضرت حشیم رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مواخات حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمائی ہے، غسیل الملائکہ۔ تو گرامی القدر سامعین، ان مشکل حالات میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان ساری اور جان سے پاری کے ساتھ کھڑا ہونے والا یہ صحابی معانین زکوٰۃ کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنے منہ بیلے بیٹے اپنے رفیق حضرت سالم اور آزاد کردہ غلام کے ساتھ جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے جب مسلمانوں کے پاؤں کھڑ گئے تھے، اس وقت میدان کے اندر اترا ہے اور اس قوت اور اس شدت کے ساتھ فتنہ ارتداد کے خلاف لڑے ہیں۔ اللہ رب العزت نے شہادت سے بھی ہمکنار فرما دیا۔ تو یہ عظیم الشان صحابی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا برگزیدہ صحابی شہادت سے ہمکنار ہو کر بارگاہ عزتی میں پہنچے ہیں۔ سامعین گرامی القدر، اگر آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آ رہا ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے، ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے، اور اپنے دوست اور احباب کے ساتھ اسے لازمی شیئر کیجئے تاکہ ان کے دلوں کو بھی تسکین پہنچ سکے، اپنی تاریخ سے ہم آہنگ ہو سکیں، اپنی تاریخ سے آگاہ ہو سکیں۔ انہی الفاظ پر اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔